हाँ, इन गंदे लोगों से हमारी जान कभी नहीं छूटेगी। नहीं हमारी जान छूटेगी इंशाल्लाह ताला। अगर ये फौजी के पास कोई बंदी होती है, पिस्तौल होती है, तो ये लोग उनको मार क्यों नहीं देते? नहीं इंशाल्लाह मारेंगे बुरे लोगों को ना, बुरे सियासतदानों को। ये जो हमारे यहाँ मुल्क में करप्शन का निज़ाम है ना, ये सब लोग नज़रों में हैं। वक्त आने पे इंशाल्लाह ताला इन सबको मार दिया जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। इनमें से एक भी नहीं बचेगा, बस सिर्फ अच्छे लोग बचेंगे। हाँ, जब आप जवान होंगे ना, अगर गंदे लोगों ने हमारी नकल उतारी तो क्या मतलब गंदे लोगों ने? गंदे लोगों ने अगर हमारी नकल उतारी कैसे? तो बच जाएंगे। नहीं 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 बचेंगे अब इंशाल्लाह ताला। अब आने वाला जो वक्त है ना, वो बहुत अच्छा वक्त है। अब इंशाल्लाह ताला सबको पता चल गया है। अब देखें ना, आप भी अभी छोटे से हैं, आपको भी पता चल गया कि हमारे मुल्क में गंदे सियासतदान हैं, करप्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, और ये लोग जो है वो बद किरदार लोग हैं। बस आप लोगों को ये बताएं कि गंदा काम करने वाले लोग गंदे होते हैं। क्या होते हैं? जो लोग गंदा काम करते हैं वो गंदे होते हैं, और जो अच्छा काम करते हैं वो अच्छे होते हैं। हाँ। दादा ने मुझे मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी तो पूरी सुनाई नहीं थी। हाँ यार, मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी भी रह गई, आपको वो भी सुनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की भी कहानी सुनाएंगे आपको। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी किस्सा सुनाएंगे। और आपको जो मछली के पेट में थे, नहीं, जो मछली के पेट में थे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, आपको उनका भी किस्सा सुनाएंगे। और आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी किस्सा सुनाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। हाँ, इतने खूबसूरत थे कि बस उनको जो देखता था वो देखता ही रह जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो कहाँ तक सुनाई थी मैंने आपको? मुझे वो जो अपनी माँ का दूध पीते थे। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की बीवी ने अपना बेटा बना के रख लिया था, लेकिन उनकी जो माँ थी जिन्होंने उनको संदूक में डाला था, उन पर बेशुमार नेमतें रहमतें बरकतें हों। तो बाद में ढूंढा गया इलाके में कि कोई इस बच्चे को दूध पिलाए। तो बहुत सारी औरतें आई वहाँ के इलाकों में, सबने दूध पिलाने की कोशिश की, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। फिर जो उनकी असली माँ थी मूसा अलैहिस्सलाम की, फिर वो आई। जब उन्होंने उनको दूध पिलाया मूसा अलैहिस्सलाम को, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत खुश होकर उनका दूध पिया। समझ गए ना? तो जब उनका दूध पिया तो फिरौन की बीवी ने कहा कि आप इस बच्चे को पालें। तो अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम किया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के साथ ही रहे और अपनी माँ का दूध पिया। आप पर बेशुमार दुरूद व सलाम हों, बेशुमार नेमतें रहमतें बरकतें हों। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी असली माँ के साथ रहे और अपनी माँ का दूध पीते रहे, और फिर उनको पता भी नहीं चला कि मूसा अलैहिस्सलाम उनके बेटे हैं। तो इस तरह अल्लाह पाक ने माँ को बेटा भी दे दिया और बेटे को माँ भी दे दी। और फिर इसी तरह से वो पलते पलते वो जवान हो गए माशाल्लाह से। बस उसके बाद तो फिर फिरौन का जीना हराम कर दिया उन्होंने। और फिर एक दिन ये हुआ कि वो जब जवान हो गए
تو انہوں نے فرعون کا قتل کر دیا. نہیں، ابھی فرعون کا قتل نہیں کیا. انہوں نے اپنی جو وہاں کا جو علاقہ تھا اس میں آپ موجود تھے، تو وہاں دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو رہی تھی. اس میں ایک فرعون کا سپاہی تھا اور ایک اس قوم کا آدمی تھا. تو سپاہی اور اس قوم کے درمیان، اس قوم کے آدمی کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے دیکھا کہ فرعون کا جو سپاہی ہے وہ اس آدمی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. تو انہوں نے اس کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا. کس کے؟ فرعون کے؟ سپاہی کے. فرعون کا جو سپاہی تھا نا، اس کے ایک زوردار تھپڑ مار دیا. بس وہ جیسے تھپڑ مارا وہ سپاہی وہیں تڑپ کے مر گیا. بس پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب یہ بات تو فرعون تک پہنچے گی، تو فرعون جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اس اپنے ملک سے فرعون کو چھوڑ کر کے چلے گئے، یعنی کہیں اور چلے گئے. تو وہاں پر جب گئے، اس دوسرے ملک میں پہنچے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے. اس کنویں میں بکری چرانے والے، بھیڑیں چرانے والے، جانور چرانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جانوروں کو کنویں میں سے پانی نکال نکال کے پلا رہے ہیں. اور وہیں پر انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں، وہ اپنے جانور لے کر کے دور کھڑی ہوئی ہیں اور وہ نہیں پلا نہیں پاتی. تو موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے پاس گئے اور ان سے جا کر پوچھا کہ آپ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہے ہیں؟ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ یہ جب مرد پانی پلا کے چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے کہا کہ آپ کے جانوروں کو میں پانی پلا دیتا ہوں. پھر آپ نے ان کے جانور لیے اور کنویں کے پاس لے گئے اور ان جانوروں کو پانی پلایا، اور پانی پلا کے پھر وہ جانور ان لڑکیوں کے حوالے کیے اور ان لڑکیوں سے کہا کہ اب آپ اپنے گھر جائیں. پھر وہ لڑکیاں اپنے گھر گئیں اور گھر جا کر جب گھر گئیں تو ان کے ابا نے ان سے پوچھا، وہ بھی نبی تھے علیہ السلام، کہ آج آپ جلدی کیسے آ گئیں؟ تو ان لڑکیوں نے بتایا کہ ایک شخص تھا، بہت اچھا انسان تھا، اس نے ہمیں جب دیکھا کہ ہم نبی تھے، نبی ہیں. ہاں، وہ تو لڑکیوں کے جو ابا تھے وہ بھی نبی تھے. اور تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمیں لڑکا ملا تھا، اس نے آج ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا، اس لیے ہم جلدی آ گئے. تو جب لڑکیوں کے ابا نے یہ بات سنی تو ان لڑکیوں سے کہا کہ آپ اس شخص کو میرے پاس لے کر آئیں. آپ چلیے اور اس نوجوان کو دیکھیں اور اس کو میرے پاس لے کر آئیں. اچھا، وہ لڑکیوں کے جو ابا تھے نا وہ بھی نبی تھے، اور یقیناً اللہ کی طرف سے ان کو اشارہ مل گیا تھا، اور اللہ چاہتا بھی یہی تھا. پھر وہ لڑکیاں وہاں گئیں تو وہاں ان کو موسیٰ علیہ السلام مل گئے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے والد نے آپ کو بلایا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگے، موسیٰ علیہ السلام نے چلو بھائی. پھر ان لڑکیوں کو لے کر جب جانے لگے تو وہ لڑکیاں آگے تھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں اور مجھے راستہ بتاتی رہیں، میں آگے چلتا ہوں. تو پھر اس طرح سے وہ ان کے گھر چلے گئے. تو پھر وہ لڑکیاں پیچھے پیچھے چلتی رہیں، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلتے رہے، وہ لڑکیاں بتاتے رہیں. اچھا، یہ ایک طریقہ ہے کہ عورتوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. ہمیں عورتوں کو ہمیں اپنے پیچھے رکھنا چاہیے، مردوں کو آگے چلنا چاہیے.
اگر ایسی صورتحال بھی ہو کہ عورتوں کو راستہ معلوم ہو مرد کو نہ ہو تو عورتوں کو چاہیے، جو بھی گھر کی عورتیں ہوں ان کو چاہیے کہ وہ مردوں کو راستہ بتائیں کہ سیدھے ہاتھ پہ مڑ جائیں الٹے ہاتھ پہ مڑ جائیں۔ تو اس طرح ہمیں قرآن سے تربیت بھی ملتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی آگے سے ہے۔ آگے بس اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سنائیں گے ہیں، کل چلو کل سنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بس آپ دعا کریں۔ اچھا آپ وہ بھی آج پتہ ہے آپ کو آج کون سا دن ہے؟ 6 سپٹمبر 6 سپٹمبر ہے۔ اور کیا ہوا تھا آج پاکستان میں؟ آج پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تھی۔ اچھا، اور کون جیتا تھا اس میں؟ پاکستان پاکستان جیتا تھا۔ تو آج کا جو دن ہم مناتے ہیں اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ میں تو آج کھیلنے جاؤں گا نا تو میں بتاؤں یوم پاکستان، نہیں یہ یوم آزادی، نہیں یہ کہلاتا ہے یوم دفاع۔ یوم تو ہمارے جو بھی فوجی ہیں، میں تو جب کھیلنے جاؤں گا نا میں تو اچھے سے کپڑے پہن کے جاؤں ابے بھائی تمہارے پاس وردی بھی تو ہے؟ گا۔ ابے ہاں اب کیا کروں؟ کیوں وردی پہن کے جانا، ٹھیک ہے، وردی پہن کے جانا، اس میں آپ کی فوٹو بھی بنائیں گے، پھر آپ بتانا یوم آج کا دن ہے یوم دفاع۔ تو آپ کو میری طرف سے یوم دفاع مبارک ہو۔